بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور سہیل اقبال بھٹی۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام پیش ہو گیا اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو، امن چین سکھ سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج پھر سیاسی گہما گہمی کا دن تھا۔ رانا ثناءاللہ نے بھی کچھ گفتگو کی، خواجہ سعد رفیق نے بھی کی، طارق بشیر چیمہ نے بھی کی، فیصل کریم کنڈی نے بھی کی اور فواد چودھری نے بھی بات کی۔ کچھ استعفوں کی بات کی گئی اور کچھ یہ بات کی گئی کہ اعتماد کا ووٹ ضرور لیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور یہ بھی کہا گیا کہ استعفے دینے کے لیے ہم خود پہنچیں گے اور چپ چپیتے پہنچیں گے، پتہ نہیں لگنے دیں گے اسپیکر کو کہ کب پہنچ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر نیب ترمیمی آرڈیننس سے کن کن کو فائدے پہنچے ہیں، کوئی 1000 سے زائد کیسز اور انکوائریز بند ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ٹی وی کی سکرین پر بڑے بڑے دعوے کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑا بڑا بہادر شو کرنے والا اور اونچی اونچی باتیں کرنے والا شہباز گل آج بیماری کے باوجود اور بیماری کے بہانے کے باوجود اسپتال سے فرار ہو گیا۔ خطرہ تھا کہ کہیں پرویز الہی کی حکومت نہ چلی جائے اور کوئی اور آ گیا تو کہیں پکڑا نہ جاؤں، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر بھارت میں پاکستان کا نام لینا بہت بڑا جرم بنتا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ عمران خان پیش گوئی کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے اور مارچ یا اپریل میں ہو جائیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھیں، رانا ثناءاللہ نے جو آج گفتگو کی ہے، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ: ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمیٰ سے بھی کہ آپ اس فیصلے کو ریویو کریں، سو موٹو نوٹس لیں، ان کو ڈے ٹو ڈے تک جو ہے وہ محدود کریں۔ اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے، جب اسمبلی کو توڑنا ہے تو کم از کم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، اس کے بعد توڑیں، بسم اللہ آئیں الیکشن میں، ہم بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ ہمیں کوئی الیکشن سے جو ہے وہ فرار نہیں ہے، الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی۔ ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے، ہم باقاعدہ جو ہے وہ حلقہ وائز کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں۔ اپنے ہی بندوں میں سے جو ان کے پاس 187 ہیں، انہی میں سے 186 بندے جو ہے وہ پورے کر۔ ہمارے بندوں کو نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں، نہ ہم ان کو لا سکتے ہیں، یہی ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ اور اب وہ ان لوگوں کو، جو لوگ اس بات میں ان کے خلاف ہیں، ان کو سنا ہے کہ وہ کوئی 2 ارب روپے کی جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب، بات شروع کریں گے۔ 2 ارب روپے کی پیشکش ہو رہی ہے اور اس حوالے سے ایک اور بھی کسی شخص نے یہی خدشے کا اظہار کیا۔ یہ آج اس طرح وفاقی حکومت خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ پہلے ان کی طرف سے ہوتا تھا کہ انہوں نے ہارس ریڈنگ شروع کی ہوئی ہے، پیسے لگا رہے ہیں، اب آج انہوں نے خدشے شروع کر دیا ہے کہ پنجاب میں پیسہ چل رہا ہے اور پی ٹی آئی پیسہ لگا رہی ہے۔ صحیح ہے، آپ گزارش سنیے۔ یہ رانا صاحب بڑے اخلاقیات کے بھاشن دے رہے تھے، ان سے کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ جو آپ لوگوں نے سندھ ہاؤس میں ڈرامہ رچایا اور جو اسلام آباد کے ہوٹلوں میں ڈرامے کیے، کیا کوئی اخلاقیات اجازت دیتی تھی اس کی کہ آپ کسی کے ممبر توڑیں؟ یعنی میں، آپ اور بھٹی صاحب بیگ بھریں اور کراچی چلے جائیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی اکثریت میں ہے، تو ان کے بندے توڑنے شروع کر دیں؟ یہ اخلاقیات ہے؟ یہ ان کو کب وہم ہو گیا؟ یہ جب اسمبلی توڑنے کا نام لیا تو پھر ان کو یہ وہم ہو گیا کہ فلاں جگہ سے لیٹر جاری کرو، فلاں کرو۔ آج یہ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ۔ اچھا، ہاتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی، صحیح، اور عدالت نے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو باؤنڈ ہی نہیں کیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہا کہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں۔ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے طور پر اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ ٹھیک، تڑپ یہ اس لیے رہے ہیں کہ ان کا ایک سوداگر آج کراچی بھی چلا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بیچ میں مڈل مین ہے نا، پنجابی اردو میں اس کا اور لفظ ہے، وہ میں چیمہ صاحب کے لیے استعمال نہیں کرتا، صحیح ہے، تو ہیں یہ مڈل مین ہی۔ اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے کوشش کی کہ خواتین ممبران کو توڑا جائے پی ٹی آئی کی، اور انہیں کہا جی آپ کے کون سے حلقے ہیں، آپ نے تو مخصوص سیٹوں پر ہی آنا ہے،
وہ ان کے قابو کوئی ممبر نہیں چڑھا. ٹھیک. پھر انہوں نے کوشش کی، یہ جو ان کے رانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں باولپوری پہلوان، کہ چودھری شجاعت کے ذریعے کاف لیگ کے بندے توڑے جائیں. صحیح. وہ 10 کے 10 بندے پرویز الہی کے ساتھ ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں ٹوٹا. اچھا. اور بولی انہوں نے پہنچا دی ایک ایک بندے کی مبینہ طور پر 75 کروڑ تک. اچھا. اب ان کی چونکہ دال نہیں گلی، اور فیصلہ بھی چونکہ ان کو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اچھا. کل تو ان کو سمجھ نہیں نہ آئی کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. صحیح. تو آج انہوں نے کوئی ٹرانسلیشن کروائی ہوگی، تو سمجھ آیا کہ او ہو ساڑھے نال تے ہاتھ ہو گیا. تو وہ جو ہاتھ ہویا نا، وہ دی وجہ نال آج رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سو موٹو ایکشن لے، عدالت عالیہ بھی، عدالت عظمیٰ بھی. وہ بھائی ان کی اکثریت ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ صحیح. آپ جا کے بیچ میں کڑش کیوں ڈالتے ہیں بھائی جیسے کے پی میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، آپ تسلیم کریں. صحیح. جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، تسلیم کریں. صحیح ہے. جیسے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، تسلیم کریں. صحیح ہے. اب یہ کوشش کریں گے کہ سردار تنویر الیاس کے خلاف بھی کوئی محاذ بنایا جائے، لیکن نہیں بنے گا، اکثریت اتنی ہے. صحیح ہے. اور لوگ بک نہیں رہے. یہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کہاں ہے. ایک ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب میں، دوست مزاری صاحب. جی. دوست مزاری صاحب لوٹا بن گئے، پھر ان پہ کوئی مقدمہ بن گیا، وہ آج کل جیل میں ہیں. ان کو ایک دوست ملنے گیا، تو اس نے کہا یار یہ سپرڈنٹ میری برادری کا ہے، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں تمہیں فیسیلیٹیٹ کرے. اس نے کہا یار مجھے چکی میں بند کر دے. اس نے کہا مزاری صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں چکی میں بند کر دے؟ اس نے کہا میں جدھر سے گزرتا ہوں یہ سارے قیدی آوازیں لگاتے ہیں لوٹا لوٹا کی، میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو بلوچ ہے، بہادر ہے، بہادر بن مقابلہ کر. اس نے کہا کیسے مقابلہ کروں، اکیلا ہوں ادھر. صحیح. اور میں جدھر سے گزرتا ہوں میرے پیچھے آوازیں لگاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو یہ جو صورتحال بنی پڑی ہے نا، اس سے یہ خوف زدہ ہیں. اور اب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب ان کے ساتھ سہیل اقبال بھٹی صاحب کہتے ہیں الیکشن سے کوئی ڈر نہیں. کہتے ہیں یہ 187 186 بندے پورے نہیں کر سکیں گے. بہت بڑا چیلنج دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر. اور ساتھ پھر وہی بات برلا صاحب کے 75 کروڑ تک بولی پہنچی تھی، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 20 ارب دے رہے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کے اختیارات، اس کے ہاتھ بہت وسیع ہوتے ہیں اگر وہ ان کا استعمال کرنا چاہے تو. اور پرویز الہی صاحب منجھے ہوئے سیاستدان، جوڑ توڑ کے ماہر، خزانے کا کیسے استعمال کرنا ہے قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور وہ ایڈوانٹیج دے بھی سکتے ہیں. جیسے اب ریسنٹلی ایک انہوں نے جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع کے 105 ارب روپے وہاں سے کٹوتی کرتے ہوئے وہاں سے منتقل کیے ہیں گجرات، منڈی باؤدین اور 1-2 اور اضلاع میں، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کا ان کا وہ ایک بڑا میدان ہوگا، بڑا مقابلہ ہونا ہے. تو اس کے خلاف ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ بھی دائر ہوئی ہے. ہم نے اس پہ خاص دائر بھی کیا تھا. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت وقت کے پاس تو اس قسم کے ڈیفرنٹ لیگل آپشنز ہوتے ہیں جن کو وہ منورنگ کے لیے یوز کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو. اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. تاہم دوسری جانب اب جو رانا ثناء اللہ صاحب جس انداز میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں، چلیں انتظار کر لیتے ہیں. پہلا مرحلہ جو دونوں کی طرف سے جو دعوے تھے، میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ جمعے کے روز 23 دسمبر کو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور پرویز الہی صاحب لکھ کر بھی دیا تھے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اور جس غرض سے جس پلان کے ساتھ یہ گئے تھے تحریک عدم اعتماد میں کہ ہم ان کو فارغ کریں گے، رخصت کریں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا. اب دوبارہ مزید کمپٹیشن جاری ہے. تو گزارش یہ ہے، آج مونس الہی صاحب نے بھی بڑے ببانگ دہل انداز میں گفتگو فرمائی ہے، باقی سب لوگوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے. اب اس معاملے کو کسی جگہ پہ بیٹھ کے طے ہو جانا چاہیے میرے خیال میں. اور لگتا یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک سپیس ملی ہے تمام فریقین کو، تو میرے خیال میں کہیں بیٹھ کے یہ ڈسکشن ہوگی. بالخصوص جو مسلم لیگ نون کی طرف سے تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی ہے، تو کسی نہ کسی لیول کے اوپر کچھ لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے. اچھا. تو میرے خیال میں وہ 75 کروڑ ہوں
یا اربوں روپے ہوں، دونوں طرف سے نہیں چلنے چاہیے. وہ بھلے سرکار کی طرف سے آئیں یا اپوزیشن کے لوگ کوئی اور اس قسم کے رقوم کا استعمال کرے. میرے خیال میں اب پاکستان کی تاریخ کے اندر کئی دفعہ اس قسم کی ایک میل پریکٹس یا ایک بیڈ پریکٹس ہو چکی. اب ہمیں جمہوری حسن کو برقرار رکھتے ہوئے اور آگے جو ایک بہتر کہ آپ نے سفر شروع کرنا ہے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. الیکشن کی تاریخ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے طے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. زور دوست دھانسلی پیسے کے بے جا استعمال سے نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک گزرتے دن، ہر ایک گزرتے گھنٹے کے ساتھ ملک اور عوام اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے. فیئر ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے اور معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. بصورت دیگر جو ماضی کی جو سیاست تھی جس کے اندر پیسے کا استعمال ہوا اور ہم نے جمہوری اقدار کا، قانونی اقدار کی ہم نے پامالیاں کی، وہ کریں گے تو اس کا کسی نے بھی اس کو فائدہ نہیں ہونے. وقتی طور پہ آپ کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے کہ لانگ ٹرم پھر آپ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے. تو میرے خیال میں کڑا امتحان ضرور ہے پرویز الہی صاحب کے لیے، چونکہ کچھ اطلاعات یقیناً گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جس طریقے سے انہوں نے کچھ منورنگ کی کوشش کی ہوئی ہے وہ ان کا ساتھ نہ دیں. لیکن آپ پرویز الہی صاحب کو اچھی خاصی ایک بریدنگ سپیس ملی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، تو میرے خیال میں وہ اپنی بھرپور ایفرٹ کریں گے. اگر جو چند لوگ کسی پاکٹس میں بیٹھے انہیں ناراض دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو وہ قائل کریں گے اور یہ سسٹم بہتر انداز میں شاید آگے چل سکے. صحیح. اچھا مظہر اللہ صاحب، ایک سوال آیا کہ یہ کلچر ہیں وہ پنجاب میں تو عدالتی معاملات ہو گئے، لیکن کے پی کے میں تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو عمران خان صاحب نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے کے پی کی اسمبلی نے توڑوائی. دیکھیے انہوں نے دونوں اسمبلیاں اکٹھی تحلیل کرنی تھی. یہ میں بھٹی صاحب کی بات کا ایک جواب دے لوں. دیکھیے بالکل درست فرمایا کہ حکومتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ حکومتیں قانون سے باہر نہیں جاتی. یعنی انہوں نے ایک ایم این اے کو 2 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دے دیے جی منصوبوں پہ، یہ نہیں کہ 2 کروڑ پکڑا دیا. صحیح ہے. وہ تو ایک سمجھ آ گئی. یہ جو سندھ اس میں دیے گئے تھے یہ تو کسی ترقیاتی فنڈ سے پیسے نہیں دیے گئے تھے، یہ تو پکڑائے گئے تھے صافی صحیح بغیر کسی ٹیکس کے. اور یہی کھیل لاہور میں رچانا چاہا. اور وہاں جو میں نے ابھی دوست مزاری کی مثال دی نا، پاپولر ویو ایسی ہے کہ کوئی بندہ رسک لینے کو تیار نہیں. صحیح ہے. یا پنجاب کا مزاج ایسا بن گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا جی جی پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگا کر نون لیگ کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور ان سے کوئی بندہ نہیں ٹوٹا تھا. 2 مہینوں میں آئی بی بھی لگی رہی، اسپیشل برانچ بھی لگی رہی، پولیس بھی لگی رہی، اور ایک خاتون حافظ آباد کی انہوں نے مخصوص سیٹوں پہ جیتنے والی کو توڑا. تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ بھی تو لینے ہوتے ہیں نا سرکار. لوگ یہ جو پاپولر ویو کے خلاف جائے گا اس کا حلقے میں نکلنا مشکل ہو جائے. نہیں یہ بہت ٹھیک ہے جی. خیر جو بھی پاپولر ویو ہو، یہ ہارس ٹریڈنگ ہونی نہیں چاہیے. چاہے عمران خان کے لوگ توڑنے کی کوشش کریں، چاہے زرداری صاحب توڑنے کی کوشش کریں، کوئی بھی کرے، کسی کو بکنا نہیں چاہیے جس پہ آئے ہیں. فواد چودھری نے آج کچھ گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم چپ چپیتے جائیں گے، استعفے منظور کرائیں گے. کیا کیا کہا انہیں کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. فواد چودھری: جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں 8 مہینے سے ہم نے دیے ہوئے ہیں، ابھی تک قبول نہیں کیے جا رہے. جب بھی ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اب تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خفیہ ڈیٹ رکھ لیں اور اعلان کر کے نہ جائیں، اسپیکر کو اوپر سے جا کے دبوچ لیں. 127 ایم این ایز نے اپنے لیڈر عمران خان کے ایک آواز کے اوپر استعفیٰ دیا ہے. مریم نواز نے 2 لوگوں کو استعفے کا کہا تھا، جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے، وہی بھاگ گئے، فون بند کر کے بھاگ گیا. اور جو جاوید عباسی، افضل جاوید عباسی تھا، وہ بھی فون کر کے بھاگ گیا. 2 بندوں نے استعفے نہیں دیے مریم نواز کے کہنے پہ. اور اب ہم انشاءاللہ اس ہفتے دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اسپیکر پھر غائب ہو جائے گا. تو اس لیے اب ہم ایک بڑے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چپ چپیتے اسمبلی جا بڑھیں گے اور ان کو کہیں گے سارے آ گئے ہیں، آپ نے جو اس سے ہمارے استعفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لے. جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، یہ کیا پروسیس کیا ہے؟ یہ اکٹھے جائیں گے 127 بندے اور ایسے جا کے اپنے کاغذ پکڑائیں گے کہ یہ پکڑیں، تو اس طرح استعفے ہوتے ہیں؟ آئینی طریقہ کار کیا ہے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیے 2 پہلے طریقہ کار آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں.
رکن قومی اسمبلی نے جو استعفیٰ دینا چاہتا ہے وہ اپنا تحریری طور کے اوپر لکھنے کے بعد اپنی اپلیکیشن لے کر وہ جا سکتا ہے اسپیکر کے پاس، وہ ان کو جمع کرا سکتا ہے، پہلے وہ اس کو بلا کے ویریفائی کر سکتا ہے کہ یہ آپ کا استعفیٰ ہے، ویریفیکیشن ہو گئی، پروسیس مکمل ہو گیا، اسپیکر نے ایک چٹھی ساتھ لگانی ہے، الیکشن کمیشن کو بھیج دینی اور معاملہ کلوز۔ کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اس وقت جو کمپٹیشن اور جو گیم چل رہی ہے، جو ایکچوئل سینیریو ہمیں سمجھ آتا ہے، یہ ٹیکٹکس چل رہے ہیں، نروز گیم چل رہی ہے، یہ مستعفی ہونا نہیں چاہتے اور وہ استعفے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، دونوں کی پولیٹیکل سروائیول گیم اسی کے اندر چل رہی ہے، ٹھیک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، میں وہاں سے اس بات کو لے کے چلوں گا، عمران جب تحریک عدم اعتماد آئی، ہر لے مین کو، ہر بچے کو پتہ تھا کہ 8 سے 10 مارچ کے درمیان جمع ہونی ہے۔ جی تھوڑا وائنڈ اپ کر لیجیے، بریک پہ جانا ہے۔ جی وہ اس وقت سے خان صاحب کو اس سے 6 ماہ پہلے پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنی ہے، مجھے فارغ کر دیا جانا ہے، شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ قومی اسمبلی تحلیل نہ کی، صحیح ہے، تحریک عدم اعتماد آ گئی، اس کے بعد کی، اب پتہ تھا خلاف آئین اقدام کر رہے ہیں، کیا، الٹا گلے پڑ گیا۔ پنڈی پہنچے، پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیتے، معاملہ لپٹ جاتا، نہیں کیا۔ پھر درمیان میں بہت سا سوچنے کا موقع ملا، پھر 1 ہفتے کا ٹائم دیا۔ یہ تحلیل کرنا نہیں چاہتے، معاملہ ختم کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ مستعفی ہوں۔ تو دونوں اپنی اپنی پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اور معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں فی الوقت۔ صحیح ہو گیا جی۔ یہ سنا آپ نے، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں اصل میں کچھ اور چاہتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ اس سے خوبصورت منافقت کیا ہوگی اس قوم کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ خرید و فروخت کی، کچھ ادھر ادھر کی، کچھ استعفوں کی۔ عمران خان نے آج ایک بار پھر بات کی، پھر ہدف تنقید جنرل باجوئی تھے، جنہیں ان کا محسن بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی اب اچانک عمران خان کو جنرل باجوہ میں اتنے نقائص کیوں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آج مریم اورنگزیب نے بھی کہا جناب اگر اتنے ہی نقائص سے وہ بھرے ہوئے تھے تو آپ ان کو بلا کے منت ترلے کر کے ایکسٹینشنوں کے وعدے کیوں کر رہے تھے۔ مظہر برلاس صاحب کی طرف جانا ہے۔ مظہر برلاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے زرداری سے جو ہے نا ڈیل کر رکھی تھی اور انہوں نے پیش گوئی بھی کی ہے۔ یہ پیش گوئیوں کا کام تو ویسے پہلے تو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا اس کے اوپر پنڈی بوائے پہ، لیکن آج انہوں نے بھی پیش گوئی کی ہے کہ میری پیش گوئی ہے کہ مارچ یا اپریل 2023 میں الیکشن ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا، اس میں ایک بات پہلے میں اس کا جواب دے دوں جو وقفے سے پہلے ہو رہی تھی۔ دیکھیے، بھٹی صاحب نے بڑا اعلیٰ طریقے سے قانون کی تشریح کی۔ اب سوال یہ ہے، میں اس سارے عمل کو بدنیتی سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی۔ آپ کے سامنے 11 استعفے قبول کیے گئے، کیا ان 11 استعفوں کو قبول کرتے وقت کوئی پروسیس اڈاپٹ کیا گیا؟ بالکل نہیں، یہ کھلی منافقت ہے۔ دوسرا، وہ جو 5 وفاقی وزراء اور وزیر اعظم صاحب جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے استعفے اس کا لینا ہے، وہ فلانا ہم نے میاں صاحب کو لسٹ بھیج دیا لندن میں اور اس کا نہیں لینا، یہ بھی کھلی منافقت تھی۔ یہ اسپیکر کے اختیارات پہ شب خون مارنے کے مترادف تھا۔ اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ایک ممبر کہیں گے وہ بھی آپ تصدیق کرتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب اجلاس ملتوی کر کے چلے لیکن اسی کا ضمنی کوشچن ہے تاکہ جو بات آپ کریں سے ربط ہے اس کا، کہ یہ صاحب کو پنجرے میں بند کر کے اکٹھا لے کے جانا اور ان کو دباؤ میں رکھنا، یہ کوئی پی ٹی آئی کی مجبوری تو نہیں ہے، اس کو ڈر تو نہیں ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں، ورنہ وہ ایک کر کے تو اسپیکر بلا سکتا ہے اور اس کے استعفے منظور کر سکتا ہے۔ 197 بندے کا وہ 27 بندے کے ایک دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ 9 مہینے گزار دیے ہیں، اسپیکر صاحب نہیں بلا رہے۔ نہیں، یہاں کوئی خوف تو نہیں ہے، میرا مقصد سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خوف وفاقی حکومت کو ہے کہ اگر یہ استعفے منظور ہو گئے تو نئے الیکشن کرانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور نئے الیکشن ہوئے تو ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں، وہ تو مہنگائی سے بڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اب آ جائیں جو آپ نے یہ پیش گوئی
پیش मार्च अप्रैल में इलेक्शन की। اچھا پاکستان میں نا پیش گوئیاں بہت پہلے پیر پگاڑا صاحب کیا کرتے تھے. Yes. پیر پگاڑا صاحب کے بعد یہ کام ہے شیخ رشید احمد نے. نہیں، درمیان میں ایک بندہ بھول گئے. جب ہم اس پنڈی اسلام آباد میں رہتے تھے تو سینس لینے کے لیے کبیر واسطی کی پیش گوئیوں کے اوپر اعتبار کرتے تھے. پھر یہ تو بعد میں پیدا ہوئے نا شیخ رشید کی پیش گوئیاں، یہ پیر صاحب بعد میں بنے. ہاں آپ نے صحیح یاد کرایا. تو اگلا بھی بندہ انہوں نے پنڈی سے، ہاں جی جی جی، البتہ خوابوں والی سرکار سندھ سے ہے، یا وہ خواب سناتے ہیں. ہاں جی. تو آج عمران خان کو بھی کسی فرشتے نے بتا دیا ہوگا کہ جناب مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے، لیکن خان صاحب تسلی رکھیں. عمران خان صاحب تو گھر پیر نے نا انہوں نے. نہیں، مارچ اپریل میں الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ مارچ کے اینڈ میں تو رمضان شریف شروع ہو جائے گا، یس. اور رمضان میں تو الیکشن ممکن نہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنی پیش گوئی تھوڑی سی آگے کر لینی چاہیے. مئی میں ممکن ہو سکتے ہیں، صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے مئی میں الیکشن ہو جائیں. ٹھیک. چونکہ یہ جو کرائسس پنجاب میں آیا ہے، اچھا. اس سے پہلے جو ان کے بیک ڈور رابطے تھے صحیح. اس میں یہی بحث ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. جو ڈار صاحب ملے صدر صاحب کو جا کے، ٹھیک ہے. وفاقی حکومت کا خیال تھا کہ ہم مئی میں الیکشن کرا دیتے ہیں. صحیح. وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ نہیں مارچ میں کرائے. اچھا اچھا. لیکن اب انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت، اس حکمت عملی میں بے شک پرویز لائی بھی شامل ہوں، صحیح ہے. وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ الیکشن کو مئی میں لے جائیں گے. اچھا، ایک پیشن گوئی اور بھی ہوئی ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کے اوپر وہ پیش گوئی آ گئی. یہ جناب وزیر اعظم نے بھی ایک پیش گوئی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں پنجاب کی حکومت ختم ہو جائے گی. علوی صاحب، معاملہ یہ ہے، آج چودھری نثار صاحب نے کافی عرصے بعد وہ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے ایک بات کہی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی مخالفت تھی وہ ذاتی دشمنی میں بدل چکی ہے. اچھا، اس کانٹیکٹ کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلے تو یہیں پہ جا کے چیزیں ریلیٹ ہوں گی. اب یہ جو ذاتی دشمنی ہے نا، دونوں ایک دوسرے کی شارک پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے دبوچوں گا تو پھر یہ صحیح میرے قابو آئے گا اور پھر اس کو میں شکست سے دوچار کروں گا. صحیح. اور دونوں پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اسی کا ہی سارے اس کا نتیجہ ہے، اس کا کرکس ہے. اب شہباز شریف صاحب اس خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں. دوسری جانب معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، 11 جنوری کو سماعت ہونی ہے. ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے. آج اجلاس ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب نے کہا جی نہیں 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 نہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم تو نے فارغ کر چکے تھے. اور چونکہ زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ حمزہ اور بلاول میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، تو حمزہ کو ہی آپ بنا لیجیے گا. تو حمزہ کے دوبارہ جب خواب دیکھے حمزہ نے وزیر اعلیٰ بننے کے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کرتے ہیں. تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ بھی پینڈنگ ہے، تو اتنی اجلت کی کیا ضرورت ہے کہ آپ پہلے کویسچن آپ پہ ہی آ گیا. یہ کوئی نون لیگ کو پورے پاکستان میں کوئی بندے کا پتر نہیں ملا کہ کسی کو سی ایم بنا لیں. حمزہ کو باہر سے ہی بلانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ ایک ٹبر ہی جو ہے، چاہے ان کا ہو چاہے ان کا ہو، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے. ان کا صرف کام زندہ باد کے نعرے لگانا ہی ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے بھی جو موروثی سیاست کا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جب اس کو اڈاپٹ ہوئی ملتان کے اندر، ان کو بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا. عوام کے اندر تو ریلائزیشن ہے، لیکن المیہ ہے پارٹی کی لیڈرشپ جن کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنی فیملی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو استعفوں کا معاملہ اگلا ہفتے پھر یہ سیاسی شور شرابہ پریشر ایک دوسرے پر بلڈ کریں گے. لیکن اصل جو اس کا تھا نا، اس کا جو سلوشن تھا، جو اگر سب کو اگر ملک کا اور عوام کا مفاد عزیز ہے، یہ ناکام ہیں، نااہل ہیں، چور ویسے بھی ہیں. اگلے 6 7 8 ماہ میں یہ اور ایکسپوز ہوں گے. خان صاحب کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا. قبولیت کی میں بات نہیں کر رہا، مقبولیت میں تو اضافہ ہوگا. صحیح، قومی اسمبلی میں آ کے آپ بیٹھتے، قبولیت بھی ہو سکتی ہے. یہ تو یہاں تو قبولیت کا وقت کوئی بھی معین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کب قبولیت ہو جائے. یہ بات بھی آپ کے درست ہے. تو آپ قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھتے، آپ ایک پورے آئینی قانونی پروسیس کا ایک حصہ بنے. اس کے بعد جو الیکشن، بڑی حقیقت میں اپنی ایک بات کی خان صاحب تک میں امید ہے کہ مظہر بلا صاحب کا یہ پیغام پہنچے گا بھی. صحیح، مئی میں یہ کہہ رہے ہیں نا الیکشن ہو سکتے ہیں. جو خان صاحب مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں، وہ بلا صاحب نے وضاحت بھی کر دی. قانونی اور آئینی رکاوٹیں ہیں جو جولائی اگست سے پہلے کوئی پاسبلٹی ویسے نظر نہیں آ رہی، اور اس بات کا خان صاحب کو ادراک ہے. بالکل یہ ادراک ہے. اور ایک اور بات جو بہت سارے لوگ اور بہت سارے مبصرین جس کے اوپر صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دے رہے، وہ یہ ہے
کہ جب جولائی اگست آ جائے گا تو پھر بجٹ بھی آئے گا اور اس بجٹ کو پیش کرنے کے لیے موجودہ سیٹ اپ کو خراب نہیں کیا جا سکتا. بات چیت کا سلسلہ جاری. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر یہ ہے کہ ٹی وی کی سکرینوں پر اونچا للکارنے والا اور گالم گلوچ کرنے والا اور بڑی دھمکیاں دینے والا بڑا دلیر آدمی اچانک اسپتال سے غائب ہو گیا. کہتا ہے میں بڑا سخت بیمار ہوں اور ایسا رفو چکر ہوا کہ اسپتال والے ڈھونڈتے رہ گئے. جب ڈھونڈ کے نہیں ملا تو مجبوری سے ایک انہوں نے رپورٹ بنا کے دے دی کہ VVIP میڈیکل وارڈ سے ہمارا مریض لاپتہ ہو گیا. جناب شہباز گل. جی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے شہباز گل بھی سیاست میں نووارد ہیں. یہاں تو وہ لوگ جو 40 سال سے 35 سال سے سیاست کر رہے ہیں وہ بھی مکر و فریب سے باز نہیں آتے. مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کو 9 مہینے میں کوئی کمر درد ہوئی ہے؟ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی کھونڈی پکڑی ہے؟ نہیں, کھونڈی بھی تو پکڑی تھی. ٹھیک ہے, اگلی ملاقات میں کھونڈی ساتھ تھی. اچھا, اسی طرح اور ہمارے سیاستدان جو ہی اقتدار سے ہٹتے ہیں مقدمے بنتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں خبریں چلائی جاتی ہیں, خود چلواتے ہیں کہ وہ جی موت و حیات کی کشمکش میں ہیں تو کل وہ پیشی پہ نہیں آ سکیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کا مجموعی مزاج ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں شہباز گل تو ایک چھوٹا سا مورا ہے. یہاں تو بڑے مورے بہانے بازیاں کرتے ہیں. حضور ان بہانے بازیوں سے نکل کے ایک سوچئے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ پاکستانی لوگوں کا بھی سوچتے ہیں, لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں نا, لوگوں کو چکر دیتے ہیں. صحیح ہے. مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے. صحیح ہے. اچھا, آج میں ایک ایسے ٹی وی دیکھ رہا تھا تو یہ جو لنڈا ہے یہ غریب لوگ لے لیتے ہیں اس میں سے سویٹر جرسیاں جو چیزیں ہیں, اس میں بھی جو پہلے پر کلو ٹیکس لگتا تھا اس میں یہ تول کے لیتے ہیں. تو وہ 81 روپے تھا, اب آج 225 ہو گیا. صحیح ہو تو گیا. یعنی اچھا گیس لوگوں کو مل نہیں رہی, بالکل. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ حضور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا. بالکل جی, اور بل بہت آ رہے ہیں اور آٹا نہیں ہے. جناب بٹی صاحب, نیب ترمیمی آرڈیننس سے 1000 سے زائد کرپشن کیسز بند ہونے کی بات ہو رہی ہے, انکوائریز کی, کیا خبر ہے؟ سبحان اللہ. نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی. عمران خان صاحب بھی اس کو جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اس کو اس معاملے کو اجاگر کرتے ہیں, لیکن کاش کہ وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ انہیں قومی اسمبلی میں ہوتے تو شاید مناظر مختلف ہوتے. اینی ہو, اب لیٹسٹ جو ہم نے رپورٹ حاصل کی ہے, چونکہ ایک سب سے بڑا کویسچن تھا ہر پاکستانی کے ذہن میں کہ جس مقصد کے لیے اس قانون میں ترمیم کی گئی اب ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کتنے کیسز بند ہونے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو عدالتوں میں موجود تھے کیسز کو 50 کے لگ بھگ زیادہ کیسز ہیں جس کے اندر بڑے نام تھے. نواز شریف کا نام ہو, شہباز شریف کا نام ہو, یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام ہو, رانا ثناء اللہ صاحب, بڑے نام اس سے نکل رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیسز تھے جن کا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جن کی انکوائریز یا انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو چکی تھی. اب اس کو اسرٹن کرنا تھا, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, کہ اب ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اب اس اسٹیج پہ بند ہوں گے, جو کورٹ میں پڑے مزید واپس آئیں گے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب نے DG نیب ہیڈ کوارٹر حسنین احمد کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی ہے. ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی اس کا حصہ ہیں, اور تمام ریجنل بیوروز کے جو ریلیونٹ DGs اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. وہ کیس ٹو کیس تمام اس کا جائزہ لے گی. لیکن ایک انیشل رپورٹ تیار کر کے چیئرمین نیب کو پیش کی گئی. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ بڑے کیسز موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر داخلہ, گورنر پنجاب شیری مزاری صاحبہ, جس طرح کے سیاستدان بڑے نام تھے, ان کے بہت سے کیسز تھے وہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں. اور ایسی انکوائریز جن کے اندر نیب ایویڈنس کلیکٹ کر چکا تھا 650 سے کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے, وہ اب اس نئے قانون کے اس کے اندر وہ فال نہیں کرتی, وہ بھی بند ہونے جا رہی ہیں. انویسٹیگیشن جو ایڈوانس سٹیج ہے انکوائریز کی, جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اب لازمی ریفرنس فائل ہونا ہے,
وہ بھی کوئی تقریباً 360-70 ایسے انویسٹیگیشن کے کیسز تھے جن میں ایویڈنس کلیکٹ ہو چکا ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا یہ ان کو بند کرو, یہ آگے نہیں چل سکتے. اب اچھا. ہوگا کیا؟ اب ان تمام کیسز کو ان میں یہ جو انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہیں ایویڈنس موجود ہیں, لیکن چونکہ بند کرنا مقصود ہے, نیا قانون آ گیا ہے, اس میں یہ اس کے ایمبٹ میں نہیں ہے. اب ہم وہ کیسز مختلف اداروں کو جو ریلیونٹ اتھارٹیز اب ان کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر شیریں مزاری صاحبہ کا کیس اب ٹرانسفر کیے جا رہا ہے, جو کہ ہزاروں کنال اراضی سے متعلق تھا, پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کو, پنجاب لینڈ اتھارٹی کو, ان کے سینئر ممبر شاید اس کو سنیں گے, اور پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس کو دیکھے گی. اس طرح سندھ کے بہت سارے کیسز جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردگاہ رہنماؤں کے بھی کیسز شامل ہے, وہ کراچی اور سندھ شفٹ ہونے جا رہے ہیں. متعلقہ اپنے جن کے صوبائی حکومتوں کے ماتحت ادارے ہیں وہاں چلے جائیں گے. جن کا امکان نہیں ہے کہ وہاں سے وہ کیسز بچ سکیں گے, وہ بھی اس کو ایسی فائل کے اندر لگا کے بند کریں گے کہ شاید وہ دوبارہ نہ کھل سکیں. صحیح ہے. نیب کا سفر 99 سے جو شروع ہوا تقریباً اب یہاں تک پہنچا ہے. اس کے اندر جس طرح مونا صلاحی کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ کس کو پولیٹیکل ہم نے اس کو بارگین کے لیے تو یوز کرتے رہے, لیکن جن کے خلاف ثبوت اور ایویڈنس ہم نے اکٹھے کیے, جنہوں نے لاجیکل اینڈ تک پہنچنا تھا, اب وہ بھی اس ترمیمی قانون کی زد میں آ کے بند ہونے جا رہے ہیں. رہے نام اللہ کا. اور جس سرکاری جو افسران تھے ان کے اوپر جو پیسے خرچ ہوتے رہے انویسٹیگیشن کے دوران, انکوائریز کے دوران, تنخواہیں مراد نیب افسران کو کمپیریٹیولی ادر جو امپلائیز ہیں ان سے بہت اچھی پرسن پریویلیج ملتے ہیں. صحیح ہے جی, کام اچھا ہو گیا, لیکن عوام کا جو دکھ درد تھا کرپشن میں عوام کا دکھ درد بالکل وہی ہے جی. چاہے روٹی کا مسئلہ ہے, چاہے گیس کا مسئلہ ہے, چاہے ٹیکسز کا مسئلہ ہے, حتیٰ کہ لنڈے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ اتنے اربوں روپے کھانے والوں کو اگر اس طرح خوبصورتی کے ساتھ معافی مل گئی ہے, تو جو چھوٹی چھوٹی کوئی چوری کی, کسی نے روٹی چوری کی, کسی نے کوئی 2 آنے 4 آنے کی چوری کی, اور جن کو آپ نے برسا برسے جیلوں میں قید رکھا ہوا ہے, ان کی سہولت کے لیے بھی کچھ سوچنے. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.